آج کل قیادت کے حوالے سے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے نا؟ جی بالکل۔ خبریں دیکھیں تو بس وہی بدعنوانی، اختیارات کا غلط استعمال، فیصلے بس ذاتی یا گروہی مفادات کے لیے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جی، مطلب جیسے قیادت کا اصل مقصد وہ کیا کہتے ہیں کہیں کھوسا گیا ہے، ایک خلاصہ نظر آتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی ماحول میں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا قیادت کا کوئی ایسا ماڈل بھی ہے جو وقت کے ساتھ پرانا نہ ہو، ہاں، جو وقتی مصلوحتوں سے مطلب اوپر ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی متبادل پر غور کرنے والے ہیں جو صدیوں سے رہنماؤں کو متاثر کرتا رہا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز قیادت۔ یہ وہ ماڈل ہے جو وقتی نہیں بلکہ دائمی اصولوں پر کھڑا ہے۔ یہ واقعی ایک آپ نے کہا نا اہم نکتہ ہے۔ آج کل تو لیڈرشپ تھیوریز وہ جیسے موسم کی طرح بدلتی ہیں۔ ہاں، ہر روز نئی تھیوری۔ بالکل، ہر چند سال بعد کوئی نیا گرو آ جاتا ہے، کوئی نئی ٹیکنیک، لیکن نبوی قیادت کی بنیاد جن اقدار پر ہے، جیسے عدل، مشاورت، امانت، خدمت، وہ انسانی فطرت سے جڑی ہیں، صحیح۔ معاشرے کی بنیادی ضروریات سے۔ اسی لیے ان کی اپیل اور ریلیونس وہ آفاقی ہے، دائمی ہے۔ یہ کوئی فلیٹنگ ٹرینڈ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک ٹھوس، آزمودہ فریم ورک ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان بنیادی نبوی اصولوں کو ذرا گہرائی سے سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا آج کی اس پیچیدہ دنیا میں، چاہے وہ سیاست ہو، کاروبار ہو یا ٹیکنالوجی کے چیلنجز، جی، کیا یہ اصول واقعی کوئی عملی رہنمائی دے سکتے ہیں؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے ان 4 ستونوں کو دیکھتے ہیں نا، جن پر یہ پورا ماڈل کھڑا ہے۔ پہلا ہے عدل، یعنی انصاف۔ انصاف۔ اور یہ صرف کورٹ والا انصاف نہیں، بلکہ سماجی، معاشی، ہر سطح پر برابری، حقدار کو اس کا حق ملنا۔ بہت جامع تصور ہے یہ۔ جی، کسی گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی اور کردار کے۔ قانون سب کے لیے ایک۔ عدل کا یہ تصور، جیسا آپ نے کہا، بڑا جامع ہے۔ اس میں صرف سزا دینا نہیں آتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ منصفانہ مواقع فراہم کرنا، وسائل کی تقسیم میں توازن رکھنا، کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ، یہ سب شامل ہے۔ اچھا۔ اور یہ صرف حکمرانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو روزمرہ زندگی میں، خاندان میں، کام کی جگہ پر، ہر تعلق میں اس کی اہمیت ہے۔ واہ، یہ تو بہت وسیع ہو گیا۔ اچھا، دوسرا کلیدی اصول ہے شورا، مطلب مشاورت۔ مشاورت، جی۔ فیصلے ذاتی پسند ناپسند یا انا کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اجتماعی دانش سے، متعلقہ لوگوں کی رائے سے ہونے چاہیے۔ ٹھیک۔ یہ صرف کوئی جمہوری عمل نہیں، بلکہ بہترین حل تک پہنچنے کا ایک مؤثر طریقہ بھی ہے۔ ہاں، اور اس سے فیصلوں کی قبولیت بھی بڑھتی ہے۔ بالکل۔ لوگ خود کو نظام کا حصہ سمجھتے ہیں۔ چورے تو یہ اصول آپ دیکھیں آج کی کارپوریٹ دنیا میں بھی انکلوسیو ڈیسیژن میکنگ یا پارٹیسپیٹو مینجمنٹ جیسی اصطلاحات میں نظر آتا ہے۔ اچھا۔ جی، لیکن نبوی ماڈل میں اس کی اہمیت صرف فائدے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر ہے۔ یہ فرق اہم ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ کوئی ایک شخص سب کچھ نہیں جانتا، دوسروں کی بصیرت بھی قیمتی ہے۔ البتہ آج کل اس پر عمل کے چیلنجز بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مثلاً ماہرانہ رائے اور عوامی رائے میں توازن کیسے رکھا جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ تو ہے خیر۔ اچھا، تیسرا ستون ہے امانت، یعنی دیانتداری، بھروسہ اور ذمہ داری کا احساس۔ امانت، ٹرسٹ۔ جی، قیادت ایک مقدس امانت ہے، چاہے وہ عوامی عہدہ ہو، کمپنی کے وسائل ہوں یا کسی فرد کا اعتماد۔ اس میں خیانت نہ کرنا، اسے صحیح طور پر استعمال کرنا اور جواب دہی کا احساس۔ جی، یہ سب امانت کا تقاضا ہے۔ بالکل۔ اور امانت کا دائرہ کار وہ بہت وسیع ہے۔ یہ صرف مالی بددیانتی سے بچنا نہیں ہے۔ اچھا۔ وقت کی امانت، صلاحیتوں کی امانت، اختیارات کی امانت، راز کی امانت، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ تو بہت کچھ ہے۔ جی، جدید دنیا میں کارپوریٹ گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی فریم ورکس جو ہیں، وہ اسی امانت کے اصول کو ادارہ جاتی شکل دینے کی کوششیں ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اصل چیز وہ اندرونی اخلاقی کتب نما ہے جو رہنما کو ہر حال میں دیانت پر قائم رکھے۔ اندرونی احساس ذمہ داری۔ صحیح۔ اور چوتھا بنیادی اصول جو شاید سب سے منفرد ہے،
وہ ہے خدمت کا تصور، خدمت، سرونٹ لیڈرشپ۔ جی، قیادت کوئی سٹیٹس سمبل یا مراد کا ذریعہ نہیں، بلکہ عوام کی خدمت کا ایک موقع اور ذمہ داری ہے۔ لیڈر قوم کا حاکم نہیں، خادم ہے۔ واہ، اس کی کامیابی اپنی ذاتی طاقت میں نہیں، بلکہ عوام کی فلاح و بہبود میں ہے۔ یہ سرونٹ لیڈرشپ کا تصور آج مغرب میں بھی مقبول ہو رہا ہے، ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ لیکن نبوی ماڈل میں یہ صرف ایک انتظامی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ ایک گہری روحانی اور اخلاقی کمٹمنٹ ہے۔ اچھا، پر ترجیح دینا شامل ہے۔ یہ قیادت کے پورے پیراڈائم کو ہی بدل دیتا ہے۔ طاقت کے حصول سے عوامی خدمت کی طرف، بالکل۔ یہ چاروں اصول مل کر واقعی ایک زبردست فریم ورک بناتے ہیں جو صرف نظریاتی نہیں، عملی طور پر بھی آزمودہ ہے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی سیاست اور حکمرانی کے پیچیدہ منظرنامے میں ان اصولوں کو کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ اہم سوال ہے۔ نبوی ماڈل میں تو جواب دہی کا ایک دوہرا تصور تھا، اللہ کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی۔ بالکل، یہ دوہری جواب دہی یعنی ڈوئل اکاؤنٹیبلٹی بہت اہم ہے۔ ایک طرف یہ احساس کہ ہر فیصلے کا حساب ایک بالا تر اتھارٹی کو دینا ہے، جو اندرونی طور پر محتاط رکھتا ہے۔ جی، اور دوسری طرف عوام کے سامنے جواب دہی جو نظام میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بناتی ہے۔ یہ توازن رہنما کو وہ کیا کہتے ہیں مطلق العنان بننے سے روکتا ہے۔ اس کے برعکس آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ قیادت یا تو صرف اپنی پارٹی یا اپنے حمایتی ہو، یا صرف اپنے ذاتی مفاد کے سامنے۔ ہاں بالکل، عوام کی رائے یا ملکی مفاد تو جیسے پیچھے چلا جاتا ہے۔ عدل کی جگہ پسند ناپسند لے لیتی ہے، شورا کی بجائے چند افراد کے فیصلے مسلط ہوتے ہیں۔ امانت میں خیانت عام ہو جاتی ہے۔ جی، اور خدمت کا جذبہ تو ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ اگر ہم وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ نبوی اصول آج کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس بنیادیں فراہم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر، عدل کا تقاضا صرف عدلیہ کی آزادی نہیں، بلکہ قانون کی نظر میں سب کی برابری، وسائل کی منصفانہ تقسیم، امتیازی سلوک کا خاتمہ۔ کیا آج ہم یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ مشکل سوال ہے۔ شورا کا مطلب ہے فیصلہ سازی میں حقیقی عوامی شرکت، صرف الیکشن تک محدود نہیں، معلومات تک رسائی، پالیسی سازی میں مشاورت، یہ سب اس کا حصہ ہیں۔ کیا ہمارے ادارے اتنے کھلے اور شراکتی ہیں؟ شاذ و نادری شاید۔ اور امانت کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یہ صرف کرپشن کا خاتمہ تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ سرکاری وسائل کا مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال بھی ہے۔ عہدے کے اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کرنا، عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنا۔ آج کل تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہی تو، اور پھر خدمت، یہ حکمرانوں اور سرکاری اہلکاروں میں عاجزی اور عوامی خدمت کے جذبے کو فروغ دینے کا نام ہے۔ پروٹوکول اور ٹھاٹ باٹ کی بجائے عوام تک پہنچنا۔ جی، ان کے مسائل سننا اور حل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول یہاں یاد آتا ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک جملہ قیادت کے پورے تصور کو بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ مجھے یہ سوچ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اصول 14 صدیاں پہلے وضع ہوئے تھے، لیکن آج بھی کتنے ریلیونٹ محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا، سیاست سے ہٹ کر اب ذرا کاروبار اور معیشت کی دنیا کی طرف آتے ہیں۔ کیا یہ اصول وہاں بھی اتنے ہی کارآمد ہیں؟ یقیناً، بلکہ شاید آج کی گلوبلائزڈ معیشت میں ان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اچھا، کاروبار میں نبوی تعلیمات کا بنیادی محور امانت اور عدل ہیں۔ ایمانداری سے تجارت کرنا، دھوکہ دہی سے بچنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ملازمین کے حقوق ادا کرنا۔ جی، اور ناجائز منافع خوری یا استحصال کی تمام شکلوں سے پرہیز کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی مکہ میں الصادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، سچا اور دیانت دار۔ لوگ آنکھیں بند کر کے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیانت داری آپ کی شخصیت کا حصہ تھا۔ بالکل، یہ آپ کے کردار کا لازمی حصہ تھی جو بعد میں آپ کی معاشی تعلیمات کی بنیاد بنی۔ اور آج کی بزنس ورلڈ میں کیا صورتحال ہے؟ آج کی بزنس ورلڈ میں دیکھیں تو ایتھیکل بزنس پریکٹسز، فیئر ٹریڈ،
کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یعنی CSR جیسی اصطلاحات وہ انہی بنیادی اقدار کی بازگشت ہے۔ یعنی یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ کامیابی چاہتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ساخت یعنی ریپوٹیشن اور اعتماد یعنی ٹرسٹ ان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ صحیح۔ آپ وقتی طور پر دھوکے سے شاید کچھ کما لیں، لیکن پائیدار ترقی کی بنیاد ہمیشہ ایمانداری اور شفافیت پر ہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آج کی دنیا تو بہت مسابقت والی ہے نا، بہت کمپٹیشن ہے۔ جی بالکل ہے۔ کیا واقعی اس گلے کاٹ مقابلے میں ایمانداری اور اخلاقیات پر قائم رہنا ممکن ہے؟ کیا یہ کمزوری نہیں بن جاتی؟ یہ ایک بہت بہت اہم سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ ممکن ہے۔ جی ہاں ممکن ہے۔ شاید یہ راستہ زیادہ مشکل ہو، اس میں فوری چمکدار نتائج نہ ملیں، لیکن طویل مدت میں یہی پائیدار ہے۔ اچھا۔ وہ کاروبار جو اپنے صارفین، ملازمین، سپلائرز اور معاشرے کے ساتھ منصفانہ اور ایماندارانہ رویہ رکھتے ہیں، وہ نہ صرف اعتماد جیتتے ہیں بلکہ ایک مضبوط بنیاد قائم کرتے ہیں۔ تاریخ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے کاروباری ایمپائرز جو دھوکہ دہی یا استحصال پر بنے تھے، وہ بالآخر زمین بوس ہو گئے۔ اینرون جیسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت بڑا سکینڈل تھا۔ اعتماد وہ کرنسی ہے جس پر معاشی تعلقات پنپتے ہیں۔ امانت اور عدل صرف اخلاقی اصول نہیں، یہ گڈ بزنس سینس بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ CSR جیسی چیزیں صرف نائس ٹو ہیو نہیں رہیں، بلکہ کاروبار کی بقا اور کامیابی کے لیے مسٹ ہیو بنتی جا رہی ہیں۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ نبوی اصولوں کی عملی حکمت کی ایک اور مثال ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ CSR اکثر بیرونی دباؤ یا امیج بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اچھا، دکھاوے کے لیے؟ بعض اوقات ہاں، جبکہ نبوی ماڈل میں امانت، عدل اور خدمت کا تصور اندرونی اخلاقی ذمہ داری اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے جڑا ہے۔ ٹھیک۔ یہ صرف قانون کی پابندی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان یعنی ایکسلنس اور خیر خواہی کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ زبردست۔ تو آج کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے لیے تو سب سے بڑی بات یہ نکل کر آئی کہ قیادت کے یہ نبوی اصول، عدل، شورا، امانت اور خدمت، یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ آج کے دور کے لیے بھی اتنے ہی زندہ، متعلقہ اور قابل عمل رہنما اصول ہیں۔ یہ ایک ایسی قیادت کی بنیاد فراہم کرتے ہیں جو صرف مؤثر یعنی ایفیکٹو ہی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر مضبوط اور پائیدار بھی ہو۔ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ اصل اور دیرپا قیادت وہ نہیں جو ہر نئی لہر کے ساتھ اپنا رخ بدل لے، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ جی، بلکہ وہ ہے جو مضبوط اخلاقی چٹان پر کھڑی ہو۔ یہ اصول وہی چٹان فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قیادت کا مقصد محض طاقت کا حصول یا نظام کو چلانا نہیں، بلکہ ایک بہتر، منصفانہ اور ہمدرد معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اور یہ کام صرف وقتی نعروں سے نہیں، بلکہ اٹل اقدار پر عمل پیرا ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک امید افزا پیغام ہے۔ اور جاتے جاتے میں سامعین کے لیے غور و فکر کے لیے 2 نقطے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ پہلا، آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی AI اور بگ ڈیٹا کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ فیصلے تیزی سے الگورتھمز کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے حقیقت۔ اس نئے تناظر میں شورا یعنی مشاورت کے اصول کو کیسے زندہ رکھا جائے؟ کیا AI مشورے کے عمل کو زیادہ جامع اور انفارمڈ بنا سکتا ہے، یا یہ انسانی بصیرت اور اخلاقی فیصلے کو وہ کیا کہتے ہیں پس پشت ڈال دے گا؟ یہ تو بڑا چیلنج ہے۔ ہم کیسے یقینی بنائیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی عدل اور امانت کے تقاضے پورے ہوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا نقطہ یہ کہ ہم نے زیادہ تر بات سیاست اور کاروبار کے حوالے سے کی، لیکن کیا عدل، امانت، شورا اور خدمت کے اصول ہماری ذاتی زندگیوں میں، خاندانوں میں؟ جی، ہمارے خاندانوں، تعلیمی اداروں یا مقامی کمیونٹیز میں بھی اتنی ہی اہمیت نہیں رکھتے؟ یقیناً رکھتے ہیں۔ ان شعبوں میں ان اصولوں کو شعوری طور پر اپنانے سے کیا مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید ہمیں ان لازوال اصولوں کی روشنی میں اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کی نئی راہیں دکھا سکیں۔ اخلاقی قیادت اور AI کا دور، نبوی حکمت۔ جی، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف ان ذرائع کا خلاصہ پیش کرنا نہیں ہے،
بلکہ ان کی تہ میں اتر کر یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ جو لازوال اخلاقی اصول ہیں، جو انسانیت کا ورثہ ہے، وہ آج اے آئی جیسی طاقتور اور بعض اوقات پریشان کن ٹیکنالوجی کے چیلنجز سے نمٹنے میں کیسے عملی طور پر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں سنگم ہے جہاں ماضی کی دانش اور مستقبل کی ٹیکنالوجی مل رہی ہیں، اور یہ صرف کوئی نظریاتی بحث نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے جیسے جیسے اے آئی ہماری زندگیوں میں، ہمارے کام میں، یہاں تک کہ ہمارے فیصلوں میں شامل ہو رہی ہے، ایک مضبوط اخلاقی لنگر، ایک کتب نما کی ضرورت وہ شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ نبوی تعلیمات جو ظاہر ہے ایک خاص تاریخی اور سماجی تناظر میں سامنے آئیں، وہ آج کے ان بالکل نئے مسائل کے لیے کیا بصیرت رکھتی ہیں۔ بالکل، اور شاید سب سے پہلا نقطہ جو ذہن میں آتا ہے اور جو ان نوٹس میں بھی کافی نمایاں ہیں، وہ اے آئی سے جڑے ٹھوس اخلاقی چیلنجز ہیں۔ یعنی بات صرف پرائیویسی یا ڈیٹا کے غلط استعمال تک محدود نہیں ہے نا، بلکہ اس سے کہیں آگے ہے۔ جی جی، جیسے یہ الگورتھم میں پوشیدہ تعصب کا مسئلہ ہے، یہ تو معاشرتی ناانصافیوں کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ یقیناً۔ پھر ملازمتوں پر اثرات کا سوال ہے، اور یہ بھی کہ بھائی فیصلے کرنے کا اختیار جب انسانوں سے مشینوں کو منتقل ہوگا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ یہ سب بہت حقیقی خدشات ہیں۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ یہ محض تکنیکی مسائل نہیں ہیں، یہ گہرے اخلاقی اور سماجی سوالات ہیں، اور یہیں سے میرا خیال ہے نوی حکمت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ان ذرائع کا ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو بذات خود اچھا یا برا سمجھنے کے بجائے اصل امتحان وہ اس کے استعمال کا ہے۔ نوی تعلیمات کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ کوئی بھی علم، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ایجاد اسے انسانیت کی فلاح، انصاف کے قیام اور معاشرے میں رحمت اور ہمدردی کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مطلب ٹیکنالوجی کا مقصد انسان کی خدمت ہونا چاہیے، نہ کہ انسان ٹیکنالوجی کا غلام بن جائے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک بنیادی اصول کا ذکر بار بار آتا ہے نوٹس میں، لا ضرر ولا ضرار۔ جی ہاں، یعنی نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ بظاہر تو ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن اگر اسے اے آئی کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی گہرائی تو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیسے لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ اصول دراصل اے آئی ایتھکس کی بنیاد بن سکتا ہے۔ نقصان نہ پہنچاؤ کا مطلب صرف جسمانی نقصان نہیں ہے، میرا مطلب ہے اس میں مالی نقصان، نفسیاتی نقصان، سماجی نقصان، کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، موقع سے محروم کر دینا، یہ سب شامل ہیں۔ تو جب ہم اے آئی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں، مثال کے طور پر بھرتی کے لیے یا قرض دینے کے لیے یا سمجھیں طبی تشخیص کے لیے، تو لا ضرر کا اصول ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ سسٹم کسی فرد یا گروہ کے خلاف امتیازی سلوک نہ کرے، ان کی پرائیویسی پامال نہ کرے، ان کے بارے میں غلط معلومات نہ پھیلائے، اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو مجروح نہ کرے۔ اور اس کا دوسرا حصہ ولا ضرار، یعنی بدلے میں بھی نقصان نہ پہنچاؤ، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اے آئی کے حوالے سے؟ یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر اے آئی سسٹم سے کوئی غلطی ہو جائے یا نقصان پہنچ جائے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جائے یا بدلے میں مزید سختی کی جائے۔ دوسرا پہلو شاید یہ ہے کہ اے آئی کو انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، چاہے وہ معاشی ہوں یا عسکری ہوں۔ یہ اصول ایک پرامن اور منصفانہ معاشرے کی تشکیل پر زور دیتا ہے، جہاں ٹیکنالوجی کو ہتھیار بنانے کے بجائے مسائل کے حل کا ذریعہ بنایا جائے۔ یوں سمجھ لیں، یہ ایک بنیادی اخلاقی معیار ہے جو ٹیکنالوجی کی ترقی کی سمت متعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن اصول تو اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ قیادت کا اصل امتحان تو عملی حالات میں ہوتا ہے نا، خاص طور پر جب حالات بہت پیچیدہ ہوں، دباؤ والے ہوں۔ ان ذرائع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں جہاں انہوں نے بحرانوں میں قیادت کی، جیسے بدر کی جنگ یا وہ حدیبیہ کا معاہدہ، اور مدینہ میں مختلف گروہوں کے درمیان معاملات طے کرنا۔ ان سے آج کے لیڈر، خاص طور پر جو ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کر رہے ہیں، وہ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی، یہ مثالیں محض تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ قیادت کے لازوال اسباق ہیں۔
ان میں جو چیز مشترک نظر آتی ہے وہ ہے بصیرت، حکمت عملی اور اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر لچک کا مظاہرہ۔ دیکھیے، قیادت کا مطلب صرف مقبول فیصلے کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات انتہائی غیر مقبول فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جن کی حکمت فوری طور پر شاید سب پر واضح نہ ہو۔ ان مثالوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے وقتی مصلحتوں، لوگوں کے جذبات اور جو طویل مدتی مقاصد ہیں، جو ویژن ہے، ان کے درمیان ایک نازک توازن قائم کیا گیا۔ یہ محض انتظامیہ نہیں ہے، یہ حقیقی قیادت ہے۔ صلح حدیبیہ کی مثال وہ تو اس حوالے سے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو بظاہر شرائط مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں۔ بالکل۔ بہت سے صحابہ کرام کے لیے اسے قبول کرنا بھی مشکل تھا۔ انہیں لگا کہ یہ ایک کمزوری کا مظاہرہ ہے، مطلب وقتی طور پر ایک طرح کی پسپائی محسوس ہوئی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہی معاہدہ آگے چل کر فتح مکہ اور اسلام کے تیزی سے پھیلاؤ کا سبب بنا۔ اس میں کیا سبق پوشیدہ ہے؟ اس میں قیادت کا ایک انتہائی گہرا اور آج کے دور کے لیے بہت متعلقہ سبق ہے۔ وہ ہے اسٹریٹجک صبر، اسٹریٹجک پیشنس جسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ہر جنگ میدان میں نہیں لڑی جاتی۔ بعض اوقات بظاہر پیچھے ہٹنا یا وقتی طور پر ناپسندیدہ شرائط مان لینا طویل مدت میں کہیں بڑے فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ قیادت کا کام صرف فوری نتائج حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ مستقبل پر نظر رکھنا اور اس کے لیے آپ کہہ لیں زمین ہموار کرنا بھی ہے۔ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی جذبات اور دباؤ کو ایک طرف رکھ کر طویل مدتی ہدف یعنی امن کا قیام، دعوت کا موقع، اس کو ترجیح دی۔ لیکن آج کے دور میں خاص طور پر ٹیکنالوجی کی دنیا میں تو رفتاری سب کچھ سمجھی جاتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں موو فاسٹ اینڈ بریک تھنگز کا کلچر ہے۔ ایسے میں اسٹریٹجک صبر کی بات کرنا کچھ عجیب نہیں لگتا؟ کیا اس سے لیڈر سست یا پیچھے رہ جانے والے نہیں سمجھے جائیں گے؟ یہیں پر حکمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں، اسٹریٹجک صبر کا مطلب سستی یا بے عملی ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے دانستہ طور پر انتظار کرنا، صحیح وقت کا یا صحیح حالات کا۔ اے آئی کے تناظر میں اس کا اطلاق یوں ہو سکتا ہے کہ کسی نئی اے آئی ٹیکنالوجی کو مارکیٹ میں لانے کی جلد بازی میں اس کے ممکنہ منفی اثرات، اس کی سیفٹی، اس کی اخلاقی جانچ پڑتال، ان چیزوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ وقتی طور پر شاید آپ کے حریف آگے نکل جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ایک محفوظ، قابل اعتماد اور اخلاقی طور پر ذمہ دار پروجیکٹ بنائی ہے تو طویل مدت میں عوام کا اعتماد آپ کو حاصل ہوگا۔ حدیبیہ کا سبق یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، بلکہ یہ کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں اور بعض اوقات وقتی نقصان برداشت کر کے مستقبل کی بڑی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ یہ فرق کرنا کہ کب صبر کرنا ہے اور کب عمل، یہی تو قیادت کی بصیرت ہے۔ تو گویا قیادت صرف تیز رفتاری کا نام نہیں، بلکہ صحیح سمت میں دانش مندی سے آگے بڑھنے کا نام ہے، چاہے رفتار کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نقطہ آج کے رہنماؤں کے لیے بہت اہم ہے، جن پر فوری نتائج دینے کا بے پناہ دباؤ ہوتا ہے۔ ذرائع بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اکثر لیڈرز وقتی فائدے کے لیے یا مقبولیت یا مارکیٹ شیئر کے لیے اپنی بنیادی اقدار پر سمجھوتا کرنے کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی نبوی ماڈل ایک متبادل اور زیادہ پائیدار راستہ دکھاتا ہے۔ اقدار جیسے عدل، امانت یعنی دیانت اور ذمہ داری، شورا یعنی مشاورت، سچائی اور خدمت خلق، یہ محض خوشنما الفاظ نہیں ہے، یہ وہ بنیاد ہیں جس پر قیادت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ لنگر ہیں جو قیادت کے جہاز کو نظریاتی اور عملی طوفانوں میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ ان ذرائع کا پیغام یہی ہے کہ اقدار پر سمجھوتا کرنا دراصل اپنی طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ وقتی طور پر شاید کچھ حاصل ہو جائے، لیکن طویل مدت میں اعتماد اور ساخت ختم ہو جاتی ہے، جو قیادت کی اصل کرنسی ہے۔ ان نوٹس میں ایک سوال تجویز کیا گیا ہے جو شاید مددگار ہو سکتا ہے۔ ہر اہم فیصلے سے پہلے خود سے یہ پوچھنا کہ کیا یہ فیصلہ عدل پر مبنی ہے؟ کیا اس میں دیانتداری کا عنصر شامل ہے؟ کیا اس سے مجموعی طور پر بھلائی یعنی خدمت خلق مقصود ہے؟ یہ ایک بہترین عملی قدم ہے۔ یہ خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک طریقہ ہے۔ اس سوال کو اپنی فیصلہ سازی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو ان ذرائع میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔
قیادت کی اصلی عظمت صرف نئے رجحانات یعنی ٹرینڈز کی پیروی کرنے یا حالات کے مطابق رنگ بدلنے میں نہیں ہے۔ حقیقی اور دیر پا عظمت اس میں ہے کہ آفاقی اخلاقی اصولوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا جائے اور پھر ان اصولوں کو موجودہ دور کے پیچیدہ تقاضوں جیسے AI کے چیلنجز ان کے مطابق حکمت اور دانشمندی سے نافذ کیا جائے۔ یہ جامد رہنا نہیں ہے بلکہ اصولوں کی روشنی میں متحرک اور ارتقا پذیر ہونا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کے کلیدی نکات کو سمیٹنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ پہلا نکتہ تو یہی لگتا ہے کہ قیادت کی بنیاد وقتی ہواؤں پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان پائیدار اخلاقی اقدار پر ہونی چاہیے جو وقت اور حالات کی قید سے آزاد ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا اہم نکتہ یہ کہ عدل و انصاف، مشاورت کا عمل، امانت داری جو صرف مالی دیانت نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس بھی ہے، اور لوگوں کی بھلائی کا جذبہ یعنی خدمت خلق، یہ وہ ستون ہے جو کسی بھی قیادت کو چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو مضبوط اور قابل اعتماد بناتے ہیں۔ یہ صرف ماضی کی باتیں نہیں ہیں، یہ مستقبل کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل کرنی چاہیے کہ آج کے دور میں جہاں سیاست، معیشت اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی وہ زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہو رہی ہے، وہاں نبوی حکمت اور اخلاقی رہنمائی کی ضرورت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے نا؟ بلا شبہ، بلا شبہ، خاص طور پر AI جیسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جس میں اچھائی اور برائی دونوں کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی ایک طاقتور اوزار ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے کس سمت میں استعمال کرتے ہیں۔ اخلاقی اقدار وہ کمپس ہیں جو اس اوزار کے صحیح استعمال کو یقینی بناتے ہیں۔ ان کے بغیر یہ طاقت تخریب کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ذرائع اسی خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے اخلاقی بنیادوں کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سننے والے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، مشینیں جتنی بھی سمجھدار ہو جائیں، انسانی اخلاقیات، ضمیر اور اقدار کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی، بلکہ شاید یہ اور بڑھ جاتی ہے۔ جتنی زیادہ طاقت ہمارے پاس آتی ہے، اتنی ہی زیادہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اسے دانشمندی، انصاف اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور آخر میں، جیسا کہ ان ذرائع میں بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، ایک سوال شاید سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کیا ہماری اپنی یا پیشہ ورانہ زندگی میں کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں ہم فوری، جذباتی رد عمل یا وقتی فائدے کے بجائے اسٹریٹجک صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ کہاں ہم وقتی مشکل کو برداشت کر کے طویل مدتی بہتری یا کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے حکمت عملی اپنا سکتے ہیں؟ اس پر غور کرنا شاید ہمیں اپنی زندگی کے کئی معاملات میں زیادہ دانشمندانہ فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔